آج بھی ڈیٹیل بحث ہوئی ہے اور انشاءاللہ 1-2 دنوں میں ہماری یہ کنسلٹیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہمارا ٹکٹوں والا مسئلہ فائنل ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی وی ول بی گوئنگ اہیڈ ٹو کنٹیسٹ دی الیکشن۔ اس کے بعد جو خبر آئی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے ویکیٹ کر دیا ہے اور جو آرڈر کیا تھا ہمارا بلے کی بحالی کا وہ واپس لیا ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑی ریفلیکشن ہے الیکشن کمیشن کے باعث ہونے پہ۔ الیکشن کمیشن اس فائل کو، اس کیس کو ایسے چیز کر رہا ہے جو کبھی پہلے کسی نے نہیں چیز کیا ہے۔ میں صرف یہ گزارش آپ کے سامنے کروں گا کہ یہ انڈرسٹینڈنگ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا تھا۔ جو ہماری ہیئرنگ 26 تاریخ کو ہوئی تھی وہ 4 گھنٹے پہ ہیئرنگ ہوئی تھی۔ اس وقت ہماری پٹیشن میں نہ اس وقت نہ ابھی نہ وفاقی حکومت پارٹی ہے نہ صوبائی حکومت پارٹی ہے۔ اس وقت الیکشن کمیشن کے بحاف سے الیکشن کمیشن کے سارے آرگومنٹس ان کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے 1.5 گھنٹے بحث کی ہے اور اس بحث میں ان کی ساری کنٹینشن ریپروڈیوس ہے۔ اس ججمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہا تھا وفاقی حکومت کے بحاف سے وفاقی حکومت کا نمائندہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل جس کی حاضری لگی ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس آرڈر کو کبھی امپلیمنٹ نہیں کیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک آئینی ادارہ ہائی کورٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسٹے ویکیٹ کرو، اس سے قبل کہ اس آئینی ادارے نے اس اسٹے کو امپلیمنٹ کیا ہو۔ انسٹیڈ الیکشن کمیشن نے ایک نیا شیڈول ایشو کیا تھا کہ آپ کی جو ریزرو سیٹس کی اسکروٹنی ہے ہم اس کو 13 تاریخ تک لے کے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے بلہ لینا اس لیجیٹیمیسی کا بہت بڑا کوشچن آئے گا آپ کے الیکشن کا۔ 227 ریزرو سیٹ آپ ہم سے نہیں لے سکتے۔ آپ بلہ لیں گے تو آپ کے الیکشن کو دنیا کبھی ریکگنائز نہیں کرے گی۔ آپ اس ملک کے 859 سیٹس پہ اگر آپ الیکشن کروائیں گے انڈیپینڈنٹ تو آپ نے بنیاد رکھی ہے اور آپ بنیاد رکھیں گے کرپشن کی، ہارس ٹریڈنگ کی، جس کے بارہا مذمت کی گئی ہے، جس کی سب کی سپریم کورٹ بارہا کہہ چکی ہے کہ ایک سٹیبل حکومت کے لیے اس ناسور کو آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیسیجن عجلت میں دی گئی ہے لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف آج ہی فیصلہ کریں گے۔ ہم سپریم کورٹ ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور جتنی جلدی سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی تاکہ سٹیبلٹی بھی آ جائے اور یہ واضح ہو جائے کہ کون سی پارٹیز اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے گی، کیونکہ سپریم کورٹ تو کہہ چکی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا نشان لینا اس پولیٹیکل پارٹی کے ڈیزولوشن کے مترادف ہے۔ تو سپریم کورٹ سے درخواست ہے انشاءاللہ کل ہی ہم آپ کے عدالت آئیں گے، مہربانی فرما لیں اور جلدی سے ہمیں بھی سن لیں۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تو بلا پھر واپس ہو گیا، جو آپ کے امیدوار ہیں، ظاہر ہے آپ نے کل کہا کہ ہم عام سمبل پر بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن ایک اوپینین یہ آ رہی ہے کہ جو آپ کے امیدوار اب الیکشن لڑیں گے وہ علیحدہ انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے، تو اس بارے میں کیا سپریم کورٹ؟ دیکھیں سپریم کورٹ اگر ہمارا بلہ بحال نہیں کرتی اور ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہتا تو آبویسلی پھر انڈیپینڈنٹ کی حیثیت یہی ہے کہ ہر امیدوار کو ایک الگ سے نشان ملتا ہے۔ دیکھو اس سے ووٹر بھی کنفیوز ہوں گے، ڈس انفرنچائز بھی ہوں گے، سسٹم جو بھی جیتے گا اس میں ڈیموکریسی کی ہار ہوگی، اس میں سسٹم کا ہار ہوگا، اس میں جمہوریت کی ہار ہوگی، اس میں ایک اسٹرانگ پارلیمنٹ کی ہار ہوگی۔ ایسا نہ کیجیے گا۔ سر یہ بتائیے گا خاص طور پہ آپ کا بیان جو آج بہت ڈسکس ہو رہا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور کیا آپ لوگوں نے کنڈیشن سیٹ کر لی ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے تو پی ٹی آئی کی جو سپورٹ آئی ایم ایف معاہدے کے ساتھ ہے وہ وڈرا کر لی جائے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک منٹ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، میں نے اس پہ اسٹیٹمنٹ ہم نے دیے اور بارہا مرتبہ دیے اور ہم ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ اکانومی آپ کی خراب ہو جائے گی اگر آپ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرائیں گے اور آپ کی لیجیٹیمیسی کا بھی کوشچنز ہوگا۔ جو بھی گورنمنٹ آئے گی ایسی الیکشن کے نظر میں ان کی لیجیٹیمیسی کا بھی بہت بڑا کوشچنز ہوگا۔ کل کی اسٹیٹمنٹ جو نصرت جاوید صاحب سے منسوب ہے، نہیں کل میری میٹنگ ہوئی ہے آئی ایم ایف سے، اس سے پہلے میری ضرور میٹنگ ہوئی تھی۔ کل جو میٹنگ یہ کہہ رہے ہیں میری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی آئی ایم ایف سے، کل میرا انٹریکشن انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ تھا، نہ ہم نے آئی ایم ایف کو کل ڈسکس کیا ہے نہ اس کے اسٹیٹمنٹ کے سے ریلیٹڈ کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ ہے،
جو سٹیٹمنٹ ہے یہ نصرت جاوید صاحب کی، یہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ کل نہ میری ملاقات ہوئی ہے، نہ ہم نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے، نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا جو سپورٹ ہے وہ واپس لیں گے. ہم نے یہ نہیں کہا. ہم کہتے ہیں اکانومی کو بشمول IMF کے پروگرام کو نقصان پہنچے گا جب ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی. جب آپ خرید و فروخت خود پارلیمنٹ کے اندر کرو گے تو آپ اکانومی کو کیسے سٹیبل کرو گے؟ 80% سپورٹ والی پارٹی باہر ہوگی، 20% سپورٹ والی پارٹیز اور ان کی زیرو کریڈیبلٹی کے ساتھ جب پارلیمنٹ میں ہوگی تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. ایسی جمہوریت نہیں سن سکتا. یہ ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. نصرت جاوید کی سٹیٹمنٹ آج سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سیزن جرنلسٹ ہے، اس کو چاہیے تھا سٹیٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کی وہ تصدیق کرتے یا ایٹ لیسٹ ہمیں کال کر دیتے تو ہم بھی ان کو کہتے کہ ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے. سر خان صاحب پہ آج ایک اور چارج فریم ہو گیا، کس طرح سے آپ ساری چیزیں ڈیپینڈ کریں؟ دیکھیں یہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. میں نے ہسٹری میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ الیکشن کمیشن وہاں سے چل کر کے اتنے ہارڈ ٹائم میں آ کر کے صرف آپ انڈائٹ کرا رہے. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. دنیا کو دکھانا ہے میں نے انڈائٹ کر لیا، لیکن یاد رکھنا آپ خان صاحب پہ اور کتنی انڈائٹ لگائیں گے؟ آپ پہ عوام انڈائٹ کر چکی ہے چوری کا، اور انشاءاللہ 8 فروری کو آپ سزاوار ہوں گے انشاءاللہ. یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ بھی اگر بھلے کو ریسٹور نہیں کرتی اس کے بعد ظاہر آزاد ہی لڑیں گے آپ کے امیدوار جو ہیں، تو دیکھیں کیا کنسیڈر کریں گے آپ آزاد امیدوار آپ کے جو ہیں؟ دیکھیں ہم بوائے کاٹ کی طرف ہم کسی صورت نہیں جائیں گے. ہم سپریم کورٹ سے بھی استدعا کریں گے کہ ضروری نہیں ہے اگر آپ خواہ اس بلے میں کوئی خاص بات ہے آپ ہمیں کوئی اور نشان دیتے ہیں. قانون یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پاس ایک کامن سمبل ہونا چاہیے، ایک ہی سمبل ہونا چاہیے چاہے وہ ہمارا جو بھی ہے، وہ سمبل ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. اور آپ اگر ریکال کرنا چاہتے یہ ریکال نہیں کر سکتے. مجھے کبھی یقین ہے کہ سپریم کورٹ اس کو، ویسے بھی یہ میٹر ریزالو ہونا ہی تھا سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ اس میٹر کو ایسے جانے نہیں دے گی. یہ جمہوریت کے آنے والے، میں سمجھتا ہوں کہ آن بہاف آف اور فیوچر، چلڈرنس فیوچر، یہ ہماری ایک اوبلیگیشن ہے جمہوریت کو استحکام دینے کے لیے. میں نہیں سمجھتا سپریم کورٹ کبھی بھی اس بات کو کنسیڈر کرے گی کہ الیکشن سے ہم سے جو الیکشن کا سمبل ہے وہ واپس لیا جائے. میں اتنا کبھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے الحمدللہ مور دین 90% یقین ہے سپریم کورٹ ہمارا بلہ ریسٹور کروائے گی. اگر فار واٹ ایور ریزن نہیں بھی کرتی پھر بھی ہم الیکشن میں تو جائیں گے، لیکن یہ جمہوریت کا نقصان ہوگا. یہ دیکھو ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد ہوگی. یہ میں سمجھتا ہوں جتنا نقصان آپ کرے اکانومی کا اس کا ہوگا. اگر آپ لاہور کی مثال لے لیں، وہاں آپ کی کتنے سیٹیں ہیں؟ 14 آپ کی نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے، وہاں آلموسٹ 28 آپ کے پاس جو سیٹس ہیں وہ پروونشل اسمبلی کے ہیں. ایک سیٹ پہ آپ کے جو 5 6 کینڈیڈیٹ لڑ رہے ہوں گے تو 100 نشانات پہ آپ الیکشن لڑ رہے ہوں گے تو لوگ بھی کنفیوز ہوں گے، پارٹیاں بھی کنفیوز ہوگی، ہمارا ووٹر سپورٹر کنفیوز ہوگا. تو آپ نے ایک پولیٹیکل پروسیس سے ایک پولیٹیکل پارٹی کو انڈائریکٹلی آلموسٹ نکال دیا جو کہ انلیگل ہے. میں سمجھتا ہوں. سر آن اے لائٹر نوٹ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کور کمیٹی کے اور اگر بیٹ کا نشان جو ہے وہ نہیں تو پھر کوئی دوسرا نشان کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو دوسرے نشان پہ تو دیکھیں گے، لیکن کیا اگر ہم سے نشان لیا جاتا ہے وہ پلان بی تو ضرور ہوگا، ہم کنسیڈر کریں گے. لیکن آگے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ویسے ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ وہ سپریم کورٹ اس پہ جو بھی ہم کریں گے تو ایکشن کر لے. دیکھیں عدلیہ میں جلدی ہونا چاہیے تھا. ایک بات یہ بتاؤں آپ کو، جب لاسٹ ٹائم پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہیئرنگ ہوئی تھی، پشاور ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ ڈی بی سن سکتی ہے، سنگل جج نہیں سن سکتا. سنگل جج آپ کو صرف سٹے دے سکتا ہے. اور یہ پوچھا گیا تھا کہ فرسٹ اویلیبل ڈی بی میں یہ کیس رکھے تاکہ فیصلہ ہو. اس وقت بھی ہم چاہ رہے تھے کہ 1-2 کو اس دن فیصلہ ہو جاتے ہیں کہ جو بھی ہے ایک طرف ہو جائے یہ مسئلہ اینڈ وی پروسیڈ فردر. اس وقت بھی یہ رکھا تھا. بھائی یہ ایکسٹریم بائس آف دی الیکشن کمیشن شو کر رہا ہے الیکشن کمیشن کہ امپلیمنٹ کیے بغیر آپ جاتے ہیں کورٹ میں اور صرف ایک پارٹی کے خلاف آپ جاتے ہیں، باقی پارٹیوں کے خلاف نہیں جاتے. پی ایم ایل این نے آپ سے ریکارڈ پہ 21 دن کا ٹائم مانگا، آپ نے 60 دن ٹائم دیے تھے الیکشن کرنے کے لیے. آپ نے 7 مہینے ہمارے آرڈر کو روکے رکھا تھا. یہ بھی عوام کی عدالت میں آپ کو جواب دینا ہوگا. بیرسٹر صاحب بقول آپ کے ایک سنگل پارٹی کو بالکل علیحدہ کیا جا رہا ہے، آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں، آپ کے اتحادی کی درگاہ اس ملک میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کوئی ایسی آپشن موجود ہے کہ آپ بھی اس سسٹم میں داخل ہوں اور دیکھیں ڈائیلاگ ہر وقت ہونا چاہیے. ڈائیلاگ پولیٹیکل پارٹیز کرتی رہتی ہیں. اگر ڈائیلاگ کی طرف جاتا ہے ضرور ہونے چاہیے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم ڈائیلاگ نہیں چاہتے، لیکن کس گراؤنڈ پہ ہم نے ڈائیلاگ کرنا ہے؟
الیکشن کے لیے، الیکشن کی فریڈم کے لیے، الیکشن کے ایک دن پہ ہونے کے لیے، الیکشن سب کے پارٹیسپیشن کے لیے، لیول پلینگ فیلڈ کے لیے. ہم تو انکنٹیسٹ الیکشن کرنا نہیں چاہتے. ہم تو کہہ رہے ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے، اگر نہیں بھی تو انڈر 19 لڑائیں گے، براب سے لڑائیں گے، جگہ آپ کو خالی نہیں چھوڑیں گے. یہ وہ انڈر 19 سے بھی گھبرائے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ان کی شکست ہوگی 8 تاریخ کو، دیکھتے جائیے گا. بیرسٹر صاحب، خلائی مخلوق سے ملاقاتوں کی باتیں چل رہی ہیں، کیا آپ سے بھی کچھ لوگ ملاقات ہوئی آپ کے ساتھ؟ سر میری کسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. میں آپ کو اپنے ذاتی اگر بتاؤں تو نہ مجھے کوئی فون آیا، نہ کوئی تھریٹ آیا، نہ کوئی دھمکی آئی ہے، نہ میرے کوئی کسی کو فون کیا، نہ میرے کے ساتھ کسی ملاقات ہوئی ہے. ویری اسٹریٹ فارورڈ پروسیڈنگ ان ڈیموکریسی لائک دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تھینک یو. شکریہ.